من لا نبي بعده ولا رسول حتما بالنبوة ورسالة رب العالمين أجدر الأنبياء في الخلق أسوة رأفة كافة رحمة للعالمين عبد الله ونبيه ورسوله محمد سيد العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم۔ ہر انسان بحیثیت انسان ہونے دے مختلف قسم دیاں ضرورتوں وچ ہمیشہ گھریا رہ جاتا ہے۔ کوئی لمحہ تے لحظہ ایسا نہیں ہوتا جس وچ انسان نو کوئی نہ کوئی ضرورت درپیش نہ ہو۔ انسان دا معنی ہی اس قسم کا ہے کہ اس وچ ضرورت ہی ضرورت ہے۔ پھر ضرورت مند ہون دے نال ان الانسان خلق ہلوعا حریص بھی نہ ہے۔ چاہے کوئی چھوٹا انسان ہوئے یا بڑا انسان، ضرورت مند بھی ہر انسان ہے تے ہرس والا بھی ہر انسان ہے۔
اچھی چیز دا ہرس، کسی نو بری چیز دا ہرس، بہرحال ضرورت تے ہرس تو بغیر کوئی انسان ایک سانس بھی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر جتنیاں قوماں، جتنیاں جماعتاں اس دنیا دی تاریخ دے اندر پروان چڑھین یا آباد تھین یا بلند اقبالی تے سرفرازی نال کامیاب تھی کہ گئے، انہوں دے تاریخ اگر پڑھی جاوے تو اس وچ بھی کوئی نہ کوئی ضرورت معلوم ہوگی۔ ضرورتوں جائز استعمال کیتا تو کامیاب ہو گئے۔ جنہ لوگوں دی تاریخ وچ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، انہوں دی تاریخ پڑھو، اس تاریخ دے کسے نہ کسے ورقے تے یہ ضرور لکھے ہویا ہو سی کہ فلانی ضرورت پیچھے یہ انسان تباہ ہو، فلاں چیز دا ہرس کیتس، فلاں کام میں ضرورت اپنی پیش کیتس، اس سے ضرورت نو پورے کریندیاں کریندیاں تباہ تے برباد ہو گیا۔ ضرورت ایک ایسی چیز ہے جس دے بغیر کوئی انسان زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ ضرورت عورت دی ہے، چاہے زر دی ہے، چاہے زمین دی ہے، چاہے جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، زندگی دی فرحت ہے، خوش بختی دا مطالبہ ہے۔ کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا، نہ ایسا آیا ہے جڑا ایک اپنے ساہ دے اندر ہی وہ دعویٰ کر سکے کہ میں بغیر ضرورت دے ساہ کٹیا۔ سانس دا ایک گھنٹے دے اندر 1000 مرتبہ سانس آدمی دا چلتا ہے، آندا ہے تے ویندا ہے، بھاویں ترکھے ترکھے ساہ لوے تے بھاویں مٹھے مٹھے، 1000 مرتبہ تو اتے نہیں ٹپ سکتا ایک ساعت تے گھڑی تے گھنٹے وچ۔ اگر غور کیتا جائے تو کوئی ایک ساہ بھی انسان دا ایسا نہیں جڑا ضرورت کو خالی ہو۔ کوئی اگر بدماشی کر رہا ہے تو پوچھو، وہ اکسی میں اس ضرورت پیچھے کر رہا ہوں۔ کوئی نیکی کر رہا ہے، پوچھو تائیں اکسی میں اس فلاں ضرورت واسطے کر رہا ہوں۔ بے ضرورت بندہ اللہ پاک مڈو بنایا تے جی کوئی ہے تو وہ بندے دا پتر نہیں۔ انسان جڑا ہے وہ ضرورت تو بغیر، پھر ضرورت اس دیاں اتنیاں بے انتہا ہوندیاں، اتنی کثرت نال ہیں ضرورتاں، اتنے بندے دے سر وچ وال نہیں ہوندے جتنیاں ضرورتاں ہوندیاں۔ اس واسطے ظاہر گل ہے کہ ایک ضرورت مند انسان دوسرے ضرورت مند انسان دے کٹھے رہے، وہ دی ضرورتاں وکھریاں، اس دیاں وکھریاں، اپنیاں اپنیاں ضرورتاں جڑے وہ ظاہر کرے سن، کول پے ہوئے بھانڈے تے برتنی آپس وچ ٹکر کے ٹھائے کپم دن تے ٹوٹ ویندن۔ اس واسطے انسان اپنیاں ضرورتاں ظاہر کردے ہویا ایک دوے نال ٹکرا ویندن، جلے ٹکراؤ پیدا ہوندا ہے فساد پیدا ہوندا ہے، فساد پیدا ہوئے تو آدمی ایک دوے دی جان لون واسطے تیار ہو جاتا ہے، جان دے لون دی کوشش کرے تو پورے جہان وچ تباہی تے بربادی آ جاتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس دا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ خلاق عالم پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، ضرورتیں بھی اس پیدا کیتیاں،
اس واسطے ایک نہایت شفقت تے مہربانی اللہ کریم نے فرما کے تے قرآن مقدس وچ او قانون دسن جنہاں نال ہر بندے دی ضرورت پوری تھی. آپس وچ ٹکر کے تے کوپریاں انہاں دیاں پھٹن نہیں، بندہ بندے دا دشمن نہ بنے، دوسرے دے مال تے ڈاکا نہ مارے، دوسرے دی عزت دے ڈاکا نہ مارے، ڈنڈی تے کنڈی نو اگاں پچھاں حرکت پھیڑی نہ دے، کسی دی جان دے لون دی تجویز نہ کرے، بلکہ جس ضرورت پیچھے وہ کر رہا ہے وہ ضرورتاں پوریاں کرن دے قانون اس نے نازل کر دیتے ہیں کہ قانون ایسے کہ ساری کائنات دے قانوناں وچ تما تے لالچ ہو سی، بغیر تمے تے لالچ دے قانون انسان دی ضرورتاں پوریاں کرن دے بنائے تے ایک اللہ پاک نے بنایا. انہاں قانوناں نافذ کرن واسطے اللہ نے چنیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہیں قانون بے عیب انہیں محمد الرسول اللہ بے عیب، جنہیں قانون بے عیب انہیں قانون دی کتاب بھی بے عیب. اللہ دی کتاب لا ریب بن کے آئیے تے کتاب دے نافذ کرن والا بے عیب بن کے آیا ہے. قانون اللہ پاک دے انسان دی ضروریات پورے کرن واسطے او نال نال بے عیب بھی بن کے آئے، لا ریب بھی بن کے آئے. گویا اللہ پاک دی مرضی ہے کہ انسان بے انداز ضرورتاں دے باوجود اتنا کلوز ہوئے، اتنا کنٹرول ہو جاوے کہ معلوم ہوئے کہ بے شمار انسان نہیں بلکہ ایک انسان ایک جہان زندگی گزار رہا ہے. اتنا اتفاق رہے، اتنا اتحاد رہے. کیوں؟ حرکتاں غلط ہو جاویں تا فساد پیدا ہوتا ہے، ضرورتاں ونڈی ونجن تا بھانڈے ایک دوے نال ٹکران دے ہنتے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنے محمد الرسول اللہ دے ذریعے او قانون بیان کیتے تاکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان نال ٹکرا نہ جاوے. اپنے صراط مستقیم تے چلدے ہویا موت بھی آ جاوے اس نو تا موت اس وقت آوے کہ ضرورتاں اودیاں ساریاں پوریاں ہو ونجن تے گناہ بھی سب معاف ہو جائے. نعرہ تکبیر. یہ مضمون اللہ نے قرآن مقدس وچ سپیشل ذکر فرمایا تقریباً 11 سورتاں وچ، جس دا نام عام طور تے آدھے ہو قانون ضرورت. اگے پیچھے تو نہ پتہ لگتا سی قانون ضرورت دا. جدہ ملک چ مارشل لا لگ ونجے اس لیے اخباراں والے بھی آدھے کہ بحث ہوندی ہے کہ کیا ملک دے وچ مارشل لا لاونا ٹھیک ہے یا پھر مبصر لوگ تے مفکر جڑے وہ فیصلہ دیندے کہ ضرورت دے ماتحت مارشل لا لگاونا لازمی ہوتا ہے. اس کا نام رکھ دین قانون ضرورت. دنیا دا قانون ضرورت مجبوری دے ٹائم تے ہوتا ہے. اللہ نے جڑا قانون ضرورت لکھیا ہے قرآن مقدس وچ اس مجبوری واسطے نہیں بلکہ انسان دے زندگی دے ضروری ہون واسطے کیتا ہے تاکہ کوئی عالم یا جاہل، پیر یا مرید، امیر یا غریب، گورا یا کالا، چھوٹا یا بڑا، بڈھا یا بچہ، میاں کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، روہی ہے، جنگلی ہے، موہی ہے، بحیثیت انسان ہون دے اس دیاں ضرورتاں دا پورے کرن دا ان سائنٹیفک قانون ہوئے، ان متفق قانون ہوئے کہ کوئی اپنی ضرورت دے بہانے تے نہ بندے دا حق غصب کر سکے نہ اپنے مالک دی بغاوت کر سکے. انسان طبی طور تے ضرورت مند ہے. یہ مثال سمجھ کنو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہشت وچ ہن کہ نہیں؟ شاباش بولو، رل مل کے تقریر کرے سائیں. مسئلہ ایک سمجھاونا ہے. اللہ پاک سمجھن سمجھاون دی ول عمل کرن دی توفیق دے. اللہ پاک فرمایا کلا منہا رغدن حیث شئتما. میاں بیوی دوہیں حوا تے آدم ٹکو اور کلا منہا رغدن کھلا کھاؤ بغیر روک ٹوک دے.
تاکہ ساریا ضرورت تہاڈیاں بغیر مطالبے دے پوریاں ہوندیاں بنیں. بہشت وچ آدمی اگر رہے تے ساری بہشت دے حوالے کر دیتی جاوے تے اس نو زندگی دی ضروریات دے سامان بھی سارے مہیا تھی ونجن، حتیٰ کہ رفیق حیات جڑی سکون تے دل دے اطمینان دا سب تو زیادہ سبب ہے وہ بھی موجود ہوئے، پھر کوئی ضرورت رہندی بولو؟ مگر میں آدھا رہندی انسان جب تک راسی ہو تھوڑی ضرورت راسی پہ، اگر ضرورت نہ آئی تو اس درخت دا جوس استعمال کیوں کیتا آدم علیہ السلام نے؟ معلوم ہوتا کسے ضرورت واسطے کیتا ہے، ضرورت محسوس کیتی ہے کہ اجڑ توڑی اس بہشت دے اندر رہ کے بھی کمی ہے، میری ضرورتاں پوریاں اجڑ نہیں پہ ہوندیاں. انہاں اپنی ضرورتاں پوریاں کرن واسطے انہوں نے او دانا استعمال کیتا ہے، او درخت دا پھل استعمال کیتا ہے جس کو اللہ نے فرمایا لا تقربا. ضرورت کیڑی پئی ہے؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. هل ادلک کی 100 سال پہلے آکھن والے نے آدم علیہ السلام دے ذہن وچ گل سٹی آئی، میں تینوں ایک خفیہ کم دی گل دسینا، ضرورت دی گل دسینا جے نال تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو سن. هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اتھائی ایک بہشت ایک درخت کھلائی، ہجنا کہ جو ایک کھلائی ایک درخت یا اتھے علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. یہ جہا ہے کہ اتھے درخت ہی جیڑا اس درخت چوں کچھ کھا پی کھنے اس تے موت نہیں آتی. شجرۃ الخلد وہ مردہ اکا نہیں. وملک لا یبلا. جداں وہ مردہ نہیں تو اسے ملک چ ہمیشہ رہ ویندا ہے، جڑے ملک نو کدائی موت نہیں آندی، فنا نہیں ہوندا. جڑے ملک چ جڑے جہان چ درخت کھلا ہوئے نہ او ملک ختم ہوندا ہے تے جڑا انہوں استعمال چا کرے نہ او ملک صاحب ختم ہوندے. نہ ملک مکے نہ ملک مکے. ملک دا معنی تے جان دے ہو سارے ہو جو ملک سجے، اصل تو ملک آئی نا بادشاہ. آدم علیہ السلام تو واقعی بہشت دا بادشاہ آئی کہ نہیں. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. ملک صاحب نہ مکے جے اتھوں چا چکھے، ملک نہ مکے جے اے درخت ہمیشہ اللہ اتھائیں رکھے. اے گل سنی ودا صدیاں گزر گئیاں، ضرورتاں ساریاں پوریاں ہوندیاں گئیاں بہشت برین دے اندر کھلم کھلا کھاون واسطے. مگر چلدیاں چلدیاں اے ضرورت وت بھی محسوس ہوئی جے اساں اتھے بھاویں موجود بھی ہیں آخر موت تا ایک دن آونی ہے. جے موت آ گئی
تو جسم دی مشین حرکت کرن تو ختم ہو ونجنی ہے. جداں اے ختم ہو گئی تو اللہ دا ذکر بھی ختم ہو ونجنا ہے. اللہ دا ذکر ختم ہو گیا تے ساری عبادت کیتی بھی ساری ضائع ونجنی ہے. عبادت ضائع ہو گئی تے پھر ساری زندگی ساری برباد ونجنی ہے. اس واسطے ضرورت اس گل دی ہے ایہو جہا کوئی علاج کرنا چاہیے جو کدی موت آوے نہیں. ضرورت پائے گئی نا؟ بولو کہ گھروں لڑ کے آئے بیٹھے ہو. میں تو سارے دیہڑے کا پھاٹے کٹے ہوا تھی کٹیتے رہو. حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. بے ضرورت محسوس تھی آدم علیہ السلام نو. اما ہوا کو آکھن لگے بھلا تھی جی تھوں جوس دے 2-3 گھٹ چا پیواں. یہ ضرورت تو پوری ہوندی. انسان ضرورت تو بغیر رہ نہیں سکتا. جدا اللہ پاک انسان ضرورت تو بغیر نہیں رہ سکتا. ضرورت بناون والا تو ہے، انسان بناون والا تو ہے. جی آدم علیہ السلام بھی اپنی ضرورت واسطے کام چا کیتا ہے تو کیوں آکھیا فبدت لہما سوآتہما. یا دانا استعمال کیتا یا درخت دا پھل استعمال کیتا یا استعمال کر رہے ہیں فوری طور تے جڑا لباس پایا ہویا اڈ کے پراوانج پیا تے بالکل الف تلف ننگے وجود ہو گئے. ضرورتاں پوریاں کریں دے اگلی بھی. یہ کیوں کیتا ہی اللہ؟ جدا تو پیدا ہی کیتا انسان نو ضرورت مندی واسطے تے جے انہاں اپنی ضرورت پوری کرن واسطے جے کم کیتا ہے تو اگلے کپڑے بھی کیا کیتے خاص لے نہیں. اللہ فرماندا اس واسطے ضرورت جدا میں کیتیاں ہن پیدا. جے ضرورت ہائی آدم علیہ السلام نو تو میرے نال مشورہ کیوں نہیں کیتا؟ میرے نال ضرورت پیدا کرن والا میں، انسان پیدا کرن والا میں، ضرورتاں پوریاں کرن دا ذمہ دار بھی میں ہم. قصور دا ہی ہوئے جے ضرورت تا ٹھیک ہے نیک نیتی تے اپنی ضرورت پیش کیتی اس جو میں مرنا ونجا تک نت اللہ دا ذکر شکر چلدا رہے ونجے. کیوں جو بہشت چ راہ تے بھی آدم علیہ السلام دا عقیدہ جے موت آ گئی تو زبان بل سی کوئی نہ، کن سن سن کوئی نہ، اور دماغ سچے سی کوئی نہ. ساری مشینری ختم ہو بننی ہے. اس واسطے ضرورت اس گل دی ایہو جہا علاج کریے جے نال زندگی مکن وچ نہ آوے. ضرورت آئی جائز اس دی، مگر جائز ضرورت ہوے بھاویں نہ جائز ہوے لازمی ہے کہ اس اللہ کو پوچھنا چاہیے جن ضرورتاں پوریاں کیتیاں. کپڑے میں تاں کھس لائے جو میرے پوچھے بغیر کیوں حرکت کی تھی. کوئی سمجھ آتی پئی وے؟ اپنا حال ہی نال نال ویکھی آؤ. اتنا مقبول بندہ، اتنا منظور نظر بندہ، اتنا اللہ دے دربار دے اندر مقرب بندہ جے ساری بہشت بھی حوالے کر دیتی گئی. ایک ضرورت پئی ہے اس نو. کیوں جو ضرورت طبی چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے. ضرورت بندے دے اندر پیدا اس نے کیتی ہے. ضرورت بھی جائز ارادے تے پھیلاندا پیا ہے، مگر قصور یہ ہوئے کہ اللہ کو لو پوچھے آنس اللہ نے اگلیاں نعمتاں بھی ساریاں کھس کے بالکل ننگا وجود کر دیتا. ساڈا حال تو کوئی نہیں. اتنے تو جیڑی ضرورت پوے بندہ آپ استعمال کرتا ہے نا اپنے ہاتھوں، اپنے پیروں، بھاویں کسی دی جان کھپاونی پوے تاں وی کھپا لینا. کسی دی عزت تے ڈاکا مارنا
جائز ضرورت ہوے تے اللہ دے قانون دے خلاف بندہ اپنی جائز ضرورت پھیلائے تاں یہ حشر ہوندا ہے جویں اگلیاں نعمتاں بھی اللہ غصب کر لیندا ہے، کھو لیندا ہے۔ جے جائے کہ اللہ پاک نے ہر گھر چ قانون والی ضرورت دے قانون والی کتاب ہر گھر چ مہیا کر دیتی ہے تاکہ بندہ حجت نہ کر سکے دن قیامت دے کہ میں اپنی ضرورتاں پیچھے گناہ کردا رہا، اپنی ضرورت پیچھے تو جو مینوں ضرورت والا بنایا ہے اس واسطے میرے کو ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بے دین لعین ضرورت والا بنایا تے ضرورت پوری کرن دا قانون ہی تیرے گھر چ رکھ دیتا ہاں، تو حرکت کیتی ہے تے میرے کو کیوں نہیں پوچھیا؟ اگر کتاب اللہ کو پوچھے ہاں تو انج باغی نہ بنے ہاں خدا بندے فبدت لهما سوآتهما ننگے ہو گئے سوآتهما پاک وجود انہاں دے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ شروع ہو گئے میاں بیوی دوویں بھجنے بھج بھج کے حیات شرم دے ہو جائے چشمے ہن کہ اپنا ننگیج آپ ویکھ کے بھی برداشت حالانکہ سوا دوں دے ہور اتھے رہن والا کوئی نہیں، فرشتیاں نو بھی اجازت کوئی نہیں کہ نیڑے آؤ جڑے علاقے چ میاں بیوی دوئے رہے ونجن، مگر حیات شرم اتنا ہے تیرے ماں تے پیو دے اندر کہ اپنے شرم والی جگہ نو ننگا ویکھ کے آپ ہی برداشت نہیں پہ کر سکتے۔ کی میں خیال ہے یہ ودا چھاتیاں پیدا ہوتا ہے دوسرے دی عزت میرے ویکھن واسطے، جی یہ حرام دا نہیں تو حلال دا کیویں بن سکتا ہے؟ اپنے پیو دا تو نہیں نا۔ ایک مقام اللہ پاک نے انسان دی ضروریات چاہے روحانی ہیں یا جسمانی سب کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ فتفقا یکشفان علیہما من ورق الجنہ درختوں دے پتے کھو کھو کے اپنے شرم والیاں جگہ نو کجن واسطے دوڑ دوڑ کے تافقا دا لفظ دسیندا ہے کہ بھج بھج کے شروع ہو گئے وہ پتے پٹن واسطے۔ بعد روایتاں وچ آندا ہے جڑے درخت دے پتر لون واسطے بننے لگے معلوم ہوئے جڑا سمیت اکھڑ کے درخت پیچھا بھجدا ویندا جی اللہ رس ونجے تا بہشت دے درخت دے پتے بھی کم نہیں آ سکتے۔ بعض روایتاں والے لکھیا ذمہ داری انہاں دے سر تے ایک انجیر دا درخت ہا انجیر دا جنوں عربی دے وچ سدے نے وتین کیا دن اس درجے نے پھنے نہ تو اس لے پتے وہ چنگے چوڑے ہوندے وہ کھلوتا رہا معلوم ہی نہیں ہویا بھئی وہ نہیں دوڑ رہا پتر لے کے انہیں اپنے وجود تے ڈھاپن کی کوشش کی تھی۔ روایتاں والے لکھ دیں کہ بعد اللہ پوچھیا اس انجیر دے درخت کو اللہ کا قادر ہے جی گل کراون تے آوے تو کسی چیز نال کر دیں بھئی تو کیوں کھلوتا ہے سارے درخت جو بننے ودے آن تو کیوں کھلا رہے؟ درخت چوں آواز آئی ہے کئی آواز آنی اللہ آپ جو پیدا چکی تھی درخت چوں آواز آئی جو اللہ سائیاں اے ہائی تیرا وڈا پورے آلہ محبوب یہ دے سامنے تو فرشتیاں نو جھکا دیتا مسجود ہوئی نبی بنایا ہی سانو پتہ ہے بھائی ایڈی ڈوکی یاری لگی ہوئی ہے ٹرٹ دی نہیں یہ کل نو ان آپت رس وجنا ہے سائیں پھکے گنے کے چپے رواں میں تو کھلا رہا واللہ اعلم ممکن ہے اللہ قادر ہے اس قسم کی حرکات پیدا کر دے بھائی نہ تو کل نو ہکو مکو ہو وجنا اصا خواہ بخواہ جو تھوڑ پٹی ودے رواں ساڈا کے مطلب اللہ خیر جائے ضرورت دے پیچھے
ایک مسئلہ تے ثابت ہویا کہ انسان ضرورت دے بغیر رہ نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ ہے ثابت ہویا کوئی ضرورت پائے ونجے تو اس قانون کے مطابق اپنی ضرورت پھیلاؤ جڑا قانون اللہ نے خود عرش برین تو نازل کر دیتا ہے. یہ قانون تو بغیر ضرورتاں پوریاں چا کرو یا قانون خدائی تو بغیر ضرورتاں پوریاں کرن واسطے جے بندہ حرکت چا کرے وقت ایڈا بے حیا بنتا ہے، حرام خور بنتا ہے، بے غیرت بنتا ہے، ایو جہا بنتا ہے کہ کھنڈی کھنڈی وچ تے دعویٰ ہوندا ہے اسلام دا، کھنڈی تو تلے ایہو جہا پلیت ہوندا ہے کہ اتنا خنزیر بھی پلیت نہیں بنتا اللہ دے کاغذاں وچ. اللہ نے قانون بنایا ہے مشہور بھی ہے کہ بندے دا ڈھڈ نہیں بھریندی مگر قبر. قبر تو پہلے قبر تو سوا دی کئی شاید ڈھڈ نہیں بھرے. مطلب کہ ہاں انسان دیاں ضرورتاں جڑیاں ہیں او آن کے جے مکدیاں ہیں تو موت دے ٹائم تے مکدیاں، اس تو پہلے ضرورتاں پھیلا ہی رکھدا ہے، پھیلا ہی رکھدا ہے. خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہے انسان کو جڑے ویلے موت آندی ہے نا، موت آ کے تے اس نو دھیمے درو کے چھک کے لے ویندی ہے انہاں ضرورتاں دے وچوں. چار چفیروں انسان نو ضرورتاں ویڑی کھلیاں ہوندیاں، کہے نو دھی دی، کہے نو پتر دی، کہے نو دین دی، کہے نو دنیا دی، کہے نو جائیداد دی، اولاد دی، مال دی، تفکر دی، حذاقت دی، سیاست دی، شریعت دی، ولایت دی، امانت دی، یا دیانت دی، یا تلاوت دی، یا ریاضت دی، یا حجت دی، یا لطافت دی، یا عزوت دی، یا سبوت دی، یا بنوت دی، یا ابوت دی، یا حضوبت دی، یا صباحت دی، یا ملاحت دی، یا نمازت دی، یا ولادت دی، یا ریاضت دی، یا خطابت دی، یا لواطت دی، یا اجابت دی، یا نباست دی. کوئی نہ کوئی ضرورت بندے دے اپنے وجود دے چفیرو کھلی ہوندی ہے. موت جلے آندی ہے آ کے اس نے چپ کر کے چھک ویندی ہے، ضرورتاں چیکدیاں رہ ویندیاں مگر موت اس نو واپس دیندی. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے چاہے کوئی ہوے نیک چاہے ہوے برا انسان ضرورتاں تو بغیر نہیں رہ سکتا. پر قانون ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میریاں ضرورتاں بھی پوریاں ہو ونجن تے میں اللہ دا باغی بھی نہ بنا تو قانون اپنی ضرورتاں واسطے وہ استعمال کرے جڑا اللہ پاک نے نازل کیتا ہے. تسا تاریخ پڑھو ساری دنیا دی جتنی قوماں تے جتنے لوگ تباہ ہوئے وہ نہ اپنی ضرورتوں کے غلط استعمال پیچھے. ہوں بھی جڑے ایسا لوگ تباہ ہو رہے ہیں تباہ ہوتے نہیں سے پہ بھائی یہ تلو نکل کے اتنے چڑھی ودی یہ تباہی نہیں. دوے ملک والے ساڈے آدھے نہیں وہاں مرو تو کوئی نہیں. جیڑی شاید مقام ہوے تلے تے او بھجتے پلاکی مارتے چڑھ پائے اتنے بوڈ نہیں مرتے چٹیاں داڑیاں والے تے مولوی تے پیر تے چھوٹے دے بندے. اللہ فرمایا ہاں او تلے یہ آتے نہیں تو ساڈے اتنے آ اتوں آ کے تے کیا کر دے اتوں آ کے تیرے منہ چ موترنا ہی ہے سور تو کچھ رس پر تو اتوں ہوے تو وت بھی تو مر دے جی وہ اتنے آ جائے تو پیشاب ہی کرنا تیرے ناکے چ ہو کے کرے نہیں سمجھ آئی وہ سمجھ کوئی نہیں آئی ناراض نہ ہو گیا اللہ کا نام ہی نہیں. باسے باسے اصل اکھڑیاں گلیں کرے کیوں جو قرآن پاک کا جلے قانون سامنے آتا ہے وت نظر کاشے نہیں آتی. اللہ اللہ جو بھی تباہ ہوا ہے ضرورت پیچھے کاش کے کدے انسان ضرورت مند ہا حاجت مند ہا او سمت ہا او کون آئی سمت آئی اے حاجت مند کدے اپنی ضرورت سمجھ دے
اگے پیش کردا ادو جواب آندا کہ میں تیریاں ضرورتاں دا قانون تیرے گھر چ رکھ دیتا ہے، کدے قبراں تے جنڈیاں تے نہ بھجدا، کدے تویزاں تے رکھا پوکھا تے نہ بھجدا، کدے پھوکیاں تے منترا در نہ بھجدا، کدے کلخانیاں تے چالیاں در نہ بھجدا، کدے بدماشی تے عیاشی نہ کردا۔ اے جو کچھ ہویا اس واسطے کہ ضرورتاں تے پئیاں مگر ضرورتاں پوریاں کراون دا مشورہ مالک کولوں دس لیا۔ ہر شخص اپنی پارٹی نو لے کے چل رہے ہیں، پارٹی والا چاہے فراڈی ہوئے، چاہے بدماشی کرے، چاہے لوگوں کا مال لٹ کے کھاوے، چاہے کسی دا خون کرے، کہے دی عزت کرے، ہاں ہاں نو نو ساڈا پارٹی والا جو نہیں سمجھنا یہ پارٹی نہیں رانی، پھر رے وچوں نکل ونجنی۔ اگے تو ہے نا پارٹی وقت رے وچوں نکل ونجنی۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ اچھا رے کڈو چتوت بھی شک تھوڑی مرضی۔ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے عین موت دا فرشتہ آندا ہے، اللہ پہنچدا فرشتہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے ذہن مقدس وچ جڑیاں ضرورتاں کھلیاں ہن، جڑیاں ضرورتاں کھلیاں ہن اللہ نے ضرورتاں پوریاں کر دتیاں، پر موت دا وقت پچھاں نہیں کیتا۔ جدوں بھی کوئی ضرورت انسان نو پوے اپنی اس کتاب دا مطالعہ کرے جڑا اودیاں ضرورتاں پوریاں کرن دے ذمہ وار نے اوتے گھر وچ پہنچا دتیاں۔ جی اوتے کولوں نہ پوچھے اللہ دی کتاب مقدس کولوں پوچھے بغیر ضرورتاں پھیلائے تو نتیجہ کے نکلتا ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاراں تے لکھاں لوگ قرآن دیاں تلاوتاں بیٹھے کردے ہوندے تے جیڑا کلمہ دے منہ وچوں نکلدا ہے پیچھے ہٹ کے اس نو لعنتاں دیندا ہے، کہندا ہے لعنت اس تلاوت کیتی نو، اپنی ضرورتاں تے غیراں دے اگے پیا پھیلینا ہے تے مینوں تلاوت کیوں کر رہے؟ ربتان للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں ضرورتاں واسطے میں تائیں بنایا ہے کہ تیری ضرورت چلدی رہے تے میری ضرورت دی کسائی چلدی رہے، ضرورتاں تو پھیلائی ون تے چولیاں بھر کے میں دیندا ہاں۔ یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ پیدا میں تینوں کیتا ہے یترا کا سدا، میں تینوں بنا کے تینوں دویا دے حوالے کر دیواں، یہ گل کوئی نہیں۔ جے ضرورت مند تینوں بنایا تو حوالے اپنے رکھنا ہے، اور کسے دے ہاتھ وچ کنٹرول کوئی۔ قانون ضرورت دا بنا نہیں تو اس کو نو پوچھ، او جے عاجزی کرنی ہے ضرورت پیچھے تو اس کو نو پوچھ میں کیویں کراں تے کیویں نہ کراں، کہیں دے اگے کراں تے کہیں دے اگے نہ کراں۔ اولاد والی ضرورت ہے، دھی تے پتر والی ضرورت ہے، ضرورتاں جے کر پوریاں کراونیاں نہیں، قانون نہ چھوڑی اللہ کریم دا تے قانون بھی وہ بے عیب جویں محمد بے عیب، انہیں قانون دے نافذ کرن والی کتاب بھی بے عیب نازل کیتی ہے اللہ نے، جویں خود کتاب اللہ بے عیب جی اپنی ضرورتاں تے قانون اللہ دا استعمال کردا جاویں تو تو بھی بے عیب ہو جائے۔ تے جی ضرورت تینوں پوے تے پوچھے تو اپنے ملا تو، پوچھے اپنے پیر تو، حتیٰ کہ ضرورت پوے تے ون کے قبر دے لتاں لے پاسے یہی کرے تیریاں واچھاں کناں نال ون لگے۔
ضرورت پوے تے تو تویز لکھاویں ٹر پویں، ضرورت پوے تے تو ٹھولنے تے بوہٹے تے کنڈیاں تے جنڈیاں خرید کرن لگ پویں، ضرورت پوے تینوں تے ٹی وی تے کنجر تے پھنڈ گھراں دے وچ نچائیں، جے ضرورت پوے تینوں تے غیر اللہ دیاں تعریفاں کریں، ضرورت پوے تے تو جھوٹیاں خوشامدہ کر کے ٹکر کھاون دی کوشش کریں، ضرورت پوے تینوں تے اللہ کولوں نہ پوچھے نہ قرآن دا خیال کرے، پھر تیرے نال دا حرام دا بھی دنیا چ کوئی نہیں جس نے اپنے پیو دی زندگی کولوں سبق نہیں سیکھیا، جائز ضرورت پھیلائیے مگر اللہ کولوں نہیں پوچھیا تے اللہ نے بہشت کولوں بھی کٹ دیتا۔ بعض لوگ شدے سانو مشورہ دے دن جی مولوی جی اج مسئلہ انج بیان کرنا نہ جو لوگوں دے بکاٹے نکل وجے جلے انہاں دی شکلاں دے وکھیتا ہے، اللہ جانتا ہے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خداوند قدوس کی دائیں ہونے ہی نہ لعنت نازل کر دے بھئی یہ جائے انسان دے مشورے تے جڑا آواز کرنا ہے، یہ جائے انسان دے آکھے لگ کے جی نہ کوئی سیرت ہے نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی عمل ہے نہ کردار ہے، اس نے اللہ پاک نو تا ایسے آدمی نال غیر جڑا اپنی ضرورتاں دنیا دیاں پھیلاندا ہے مگر کتاب اللہ کولو اس کولو اجازت نہیں لیندا، قانون ضرورت دے مطابق زندگی نہیں گزاردا، اس اج ہی برباد ہونا ہے تے کل ہی برباد ہونا ہے، جماعت چیتا بھی برباد ہو سی، جے کلہ زندگی گزار رہا تا ہی برباد ہو سی، پولیس تا بھی برباد ہو سی، وزیر تا بھی برباد ہو سی، ملے تا بھی برباد ہو سی، بربادی انج ہو سی کہ آمن والیاں قوماں نو بھی عبرت نصیب ہو سی۔ تے جے کدے اپنی ضرورتاں پھیلایا کہندے اگے اللہ پاک نے تے ایک قسم چاہ کے آکھیا کہ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ جڑیاں نعمتاں جنہاں نعمتاں دی تانوں ضرورت ہے یہ میریاں انہاں نعمتاں دا قدر کرنا شروع کر دیو لَأَزِيدَنَّكُمْ اگے جے وہ ایک توت 100 کر دے سا تواڈے ویڑے چ اگے جے کر ادھی ہے تا مکمل کر دے سا لَأَزِيدَنَّكُمْ سارا کچھ برداشت میں کردا مگر اپنی نعمتاں دی بے قدری برداشت نہیں کردا، تو اگلیاں ضرورتاں پیچھے ٹریا ہویا ہے کہ میں تینوں پچھلیاں نعمتاں دا الزام دے رہا، جدا میں تینوں کن دتا ہے تے او استعمال کر رہا شیطانی کھاڑے تے، اکھی دتیاں استعمال کر رہا ہے گندے رستے تے، ہاتھ دتا ہے استعمال کر رہا ہے درباراں دیاں مٹیاں پلے بن کے لیاون تے، میں تینوں دماغ دتا تے سوچدا ہے خیر اللہ دی حکومت قائم کرن تے، جدا تو میریاں پہلیاں نعمتاں دی ناقدری کیتی ہے وتھاونا تے وتھاونا رہ گیا، میں اگلیاں بھی کھو کے تینوں تباہ و برباد کر۔ جے بندہ یہ قانون اگر استعمال کرے ایمان نال دسو جے کئی رتی ہی نہیں ویچتا بھائی کوئی بندہ خدا دا باغی بن سکتا ہے؟ یہ جو جیڑی ضرورت پر اللہ حضرت محمد مصطفیٰ آخو صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمایا جتی دی تنی اگر تواڈی کئی ترٹ پوے تاوی امید کہیں دوتے رکھیا ہے، بلے 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 جی یہ مقام ہے تو ساڈے جو ویندا کوئی نہیں اس پاسے، بڑا مشکل تے جے بندہ ڈو لوے دل دے اندر تحیو کر لوے 20 سپاہی اس نو مارن والے ہیں مگر جدوں تک پتہ نہیں لگا اس نو نہیں لگا، جلے پتہ لگ گیا تے آدھی میری ہر ضرورت پوری کرن والا کون ہے؟ کمال ہے کہ 20 سپاہی اس نو مار رہے ہیں تاوی اپنی ضرورت اسے دے کے پھیلا رہے ہیں، مارن والے مار رہے ہیں تو کیا دیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مارن والے ہاتھ کھلے گھٹے دن اپنے تھک گئے، چھوٹے پٹی پٹی کے خون دے چھیٹے دویا بندیاں تے پہ ویندن، ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ماریاں ہوئیں، الف تلف ننگا کر کے بے غیرت نے لٹا دیتا ہے تے سینے تے پتھر کٹیندے پین. مگر مارن والے پیچھا ہٹ کے آدن تھوڑا جہا دم لے لویے. مارن والے تھک دے پین پر مریون والی تھکن وچ نہیں آندی. پر جتنیاں مارا پیاں ملدیاں وت بھی اپنی ضرورت پیش پئی کر دیے تے کہندے اگے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کیڑا مزہ آتا بندے دی جی یاری لگ ونجے نا اڈے وت اچھاکا نہیں آتا. معلوم ہوتا ہی جیا شوٹنگ اللہ نے اپنی رحمت دی کیتی ہے بی بی پاک دا مناسیہ تے کہ ہوں جھجک وغیرہ کئی نہیں پی آندی، حتیٰ کہ جھگی بھی منگدی پئی ہے تے کہندے کولوں رب ابن لی یہ بھی مسلمان ہے جنوں بلی دے بلوگڑے جڑے چھوڑ دی بھی ضرورت پوے تے اس قبر تے گیا کھلا ہے اتھوں تویز پہ لکھاندا ہے، اس بوہے تے پیر تو تویز پہ لکھاندا جیں تے اپنے بوہے تے کھوتا ہی کوئی نہیں بنتا ہوئے. یہ کوڑ ہے، وپار دے خلاف نہ کرے سو، پر اللہ تینوں قرآن دی سمجھ دے بھی. سب تو پہلے دعا علماء واسطے کر جو اللہ مولویاں نو قرآن سمجھائے. اللہ مار والے تھک گئے او کے پیا دیے اللہ پاکا رب تے رب اتھا ہی ہوندا ہے جتھے ضرورتاں پائے ونجے. رب اتھا ہی رکھیندا ہے جتھے کئی لوڑ پائے ونجے. رب ہوندا ہی وہ جڑا لوڑاں پوریاں کرن والا ہوے، جڑا لوڑاں دی تھوڑ نہ پون دے. حضرت آسیہ کے پیا دیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرا جھگا لٹا چھوڑیائی میں وسدی نو اجاڑ ہائے ہائے میرا جھگا لٹا چھوڑیائی میں وسدی نو اجاڑ چھوڑیائی او مینو ساری کائنات چوں نکھیڑ چھوڑیائی. میری جھوک وسدی رسدی اجاڑ چھوڑیائی. مینو ساریاں دیاں ساریاں چیزاں پسند ہیں اللہ، پر ایک ضرورت ہے توڑے اس جھگے دے بدلے مینو اپنے نال تا کوئی جھگی بڑھا کے دے. ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جنت دی تعین کیتی بہشت برین وچ مینوں بڑھا کے دے، کیونکہ بہشت تیرے جمال دے نیڑے جلال دے نیڑے جے توڑے اتھے کدے نہ کدے تیرے جمال دی زیارت کرن دا موقع نصیب. ڈٹھیاں ہوئی چیزاں ساریاں قربان میں کر چھوڑیاں. او ان ڈٹھیا یارا تیرے باج نہیں ہوندا گزارا، کر تو میرا بیڑا پارا. تیرا اپنا نام لاج دلارا. اللہ کریم فرماندے ہیں نہ کر وسارا. محمد رسول اللہ فرماندے ہیں امید دن قیامت دے میرے بسترے بچھاون والی آسیہ نو اللہ بنا دے. ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرے واسطے ایک مکان بنا بہشت وچ. میرے واسطے کیا بنا؟ انج نہیں آتی بنا دے کہ کر دے. ڈائریکٹ براہ راست درخواست کر رہی ہے، سبق پیسے کھائی دی کہ اللہ پاک دے نال اگر صحیح طور تے ایمان ہوئے تو قرآن پا کے آکھن دی ضرورت نہیں. دھوئیے یا پنجا تنہ دی واسطہ یا بار باب ایک دھنتال شاہ دا
دروئی من بابے پیر پھکی دی تے طفیلیہ بابے بکھو شاہ دا بابے کھوتے سرکار دا قرآن نہیں سج پرتا ڈائریکٹ آک پر شرط ہے کہ اپنی ضرورتاں پیش کر کہیں دے اگے پیش اس دے اگے کر وقت تو بے جھجک ہو کے منگدا نہ تھک تے تینوں دیندا نہیں تھکدا جے تو ولاویں مار کے ونجے تا منہ کٹائی سے اور تک پہنچی رہے اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دیاں ضرورتاں سر تے دماغ چ کھلیاں اس واسطے اللہ پاک نے ضرورتاں پوریاں کرن دے انتظام اللہ دے پاک پیغمبر دی موت تو پہلے کرنا شروع کر دیتے سب تو زیادہ یہ ضرورت کھلی آئی کہ پتہ نہیں میرے مرن دے بعد میری اس جماعت دا کی حال ہو سی پہلے انبیاء ویندے ہن تڑپ دے جاندے ہن تے تڑپ دے جاندے ہن انہاں دیاں ساریاں محنتاں ضائع تے برباد کر دیندیاں امتاں یا اللہ مینوں ضرورت اس گل دی کہ میں اکھی نال ویکھ کنا تے میں اپنے دل نال سمجھ کنا کہ میں خوش ہو کے دنیا تو ٹراں اے ضرورت بھی میری پوری کر دتی اللہ کریم نے وفات تو پہلے انتظام کر دیتے تے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اے میرے پاک پیغمبر تو آرام کر کے بہے ون تو بہے ون جے ویکھے جو ٹولیا دے ٹولے بھج بھج کے آپے تیرے قدم چٹھائے کے کلمہ توحید دا پپڑ دن تو ول یقین کرے جڑے آپے ٹر کے پیان دن انہاں دے اوتے میرے ہی پھر ونجن تیرے دین تو ہٹن والے کوئی نہیں ہو چاہے دنیا تے تو رہے تے پوے نہ رہے اور ضرورتاں محمد رسول اللہ مرن والے دیاں ضرورتاں جے کرو دی عادت ہوے اپنی ضرورتاں اللہ دے قانون دے اگے پیش کریں رہے ونجی تو اللہ پاک اس دی موت دے ٹائم تے ضرورتاں پوریاں بھی کر دیندا ہے اگرچہ موت دا وقت ٹلدا کوئی نہیں ہوندا اللہ کریم ضرورتاں تو فارغ کر کے اس بندے نو دنیا تو لایا جاندا ہے البتہ پچھلے لوگ غمگین ہوندے نبی علیہ السلام دے سامنے آ کھلی حضرت فاطمہ علیہا صلوات اللہ نبی علیہ السلام اشارہ کیتا ہاتھ دا آئی رسول پاک نے تھوڑا جہا اشارہ کیتا بھئی اپنا کان میرے منہ دے نزدیک کر کان نے چک گل کیتی مائی صاحبہ رو پئی وقت دوری واری گل کیتی تو مسکرا پئی پیچھے دسیا خود وفات دے بعد کہ پہلی باری گل کیتی ہے محمد پاک نے کہ میری بیٹی تیری جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا پر میری موت دا وقت تقریباً نیڑے اس لیے میں رو پئی ہوں پیچھے میں نبی پاک تسلی دیتی ہے کہ میری بچڑی تو پریشان نہ ہو میرے گھر جو سب تو پہلے ملاقات بہشت کرنی ہے تو میری کرنی تا میں خوش ہو گئی اللہ دے رسول دے ذہن مقدس ہے ایک ضرورت ہن یہ بھی ضرورت ہے جو باپ بیٹی دا وچھوڑا ٹھیک نہیں مگر تاوی چونکہ پتہ ہاں کہ اللہ پاک دے سامنے ضرورتاں اپنی پیش کرن والا انہیں ادھوری زندگی لے کے نہیں جانا موت جی آ بھی گئی تو ضرورتاں اللہ پہلے پوریاں کر دینا ہے تو موت تا دینا ہے اللہ چاہیے یہ ہے سب تو بڑا اچے نصیب والا انسان ہے جس تے موت آ رہی ہوئے نا موت اس ویلے اس نو ضرورتاں جتنی بھی ہوئے جائز ضرورتاں سامنے ہوئے کیڑیاں جڑیاں اس نے کہیں اگے پیش کی ہوئی اللہ دے سامنے اس جہا اچے نصیب والا بندہ نہیں کہ جی موت آئے تو ضرورت ایک سامنے کھلی ہوئے کہ ہاں بورے گلاونا ہاں تے مورو رہ گیا موت آ رہی ہے تو سامنے اس نے ضرورت جو دنیا کی ضرورت کھلی ہے مگر ضرورت ایسی ہے
جیڑی ضرورت نال تعلق خدا دا نہیں، وہ آدمی بیچارہ دنیا بھی تباہ ہوندی ہے، آخرت ہی تباہ ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن وچ وہ واقعی ذکر کیتا ہے جس وچ سمجھایا ہے کہ بندہ وہ اچے نصیب والا ہے جلے موت آوے تو اللہ دی رضا والیاں ضرورتاں اس وچ موجود ہوون۔ جلے موت آ ونجے اس نو بندے نو اللہ پاک وت موت نہیں دیندا جے تھوڑی ضرورتاں پہلے پوریاں نہ کر لوے۔ اس سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، کون؟ سلیمان علیہ السلام دنیا دا بادشاہ ہے، ہوا دا ہی بادشاہ، پرندیاں دا ہی بادشاہ، جنہ دا ہی بادشاہ، انساناں دا ہی بادشاہ، لوہے دا بادشاہ۔ باپ بیٹے دی یہ حالت ہے کہ لوہے نو پھاتے ان چھکن ہا چا، تار بناونی ہویا تو اتھائی چھک کے بنا دے نا، برتن بناونا ہویا تو چھک کے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر شے انہاں النا لہ الحدید، اسا لوہے نو نرم کر دیتا، اگ وچ پکارن دی ضرورت ہی کوئی۔ مشرق تو لا کے مغرب دا بادشاہ، جنوب تو گن کے شمال دا بادشاہ، بادشاہ بھی نال تے پیغمبر بھی نال، حتیٰ کہ بادشاہ دی ٹاک نکلی ہوئی، غدوہا شہر و رواہا شہر۔ ہوا اتنی تابع ہے کہ اس نے آخیا جلدی لے کے چل، نظر نہ تھہن دے۔ نذیر کہہ دی فرشتے دی نظر بھی نہ تھارے، اج لے چل۔ اللہ فرماندا ہے صبح سویرے ہی سیر کریں ہا، شام ویلے سیر کریں ہا، مگر صبح دا جھٹ تے شام دا جھٹ جڑا سیر کرن دا تیرا ساڈا پورا مہینہ گزر ونجے سیر کریں دیا جتنا ادھتے وقت لگتا ہے ون کے اس تو تھوڑا وقت جو صبح شام دا سیر کریں دا حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا بادشاہ۔ خیال کی تو جو بیت المقدس بنواوا جن تابے ہر جنہاں نے کو شابت پائی کئی مستری بن ونجو تے کئی مزدور بناؤ جلدی کرو بیت اللہ، وہ تیاری دے اندر ہن تاں جے گھر آئے صبح سویرے گھوڑے تے چڑھ کے اتنے ونجن لگے، جی صدر دروازے اپنی ڈیٹھی تے آندن تو اتنے دے دن تو ایک گدڑی پوش جہا بیٹھا ہے للڑو جہا آدمی بالکل کمزور جہا معلوم ہوئے کنہ دیہڑے دا بھوکا مارے ہوا ہے، حیران ہو گئے بھئی یہ میری ڈیٹھی تے پردے چ کیویں آ گیا ہے؟ آخر لگے من انتا، یہ تینوں جرت کیویں ہوئی ہے، تو کون ہونا ہے؟ پہلے تو بیٹھا نا انج کر کے کون ہوتا ہے؟ نر چڑے نو بھی حکم نہیں کہ میرے گھر میں حویلی چاہے، تو کون ہے؟ رلدا ہوا کدوں دا تاجو وہ فقیر اٹھیا تھوڑی جی نے پھڑکاری ماری اس تے شکل بدلی، فیضا ہوا اسرائیل اپنی شکل وچ آیا، تھالی تھالی جی اکھ جلے اپنا ہلیا کٹے گھوڑے تے کھلے ہوئے حضرت صاحب اور اٹھائی کمبنے شروع ہو گئے۔ اچھا جناب کیویں آئے ہو؟ کہ موت دا وقت ہونا لئی تیار تھی ہن جی، یار اجے تے میری ضرورتاں پوریاں کوئی نہیں ہوئی، تو ہن موت دا پیغام لے کے آ گیا ہے، میرے دل ضرورت ہے، میں اللہ دا گھر بنوا رہا، بیت المقدس کی تیاری کر رہا تے تو ہن موت دا پیغام لے کے آ گیا ہے۔ وہ آکھن لگے جناب یہ ساڈا حصہ تے واسطہ کوئی نہیں، یہ ضرورتاں جانے تے ضرورتاں پوریاں کرن والا جانے، اساں بھی ایک ضرورت واسطے آیا ہے، ساری ضرورت یہ ہے کہ جلے ٹائم ہو گیا گھوڑے تے کھلوتے ہو سوتا بھی اساں کھڑے تڑے دی جان چھک لونی ہے، بالکل موقع نہیں دیونا تے وتھی نہیں پون دیونی۔ سلیمان علیہ السلام دے ذہن مقدس دے اندر یہ تصور ہے کہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر بنوا رہا، نیک تے جائز ضرورت اس وقت جڑی وچ لگے ہوئے، مگر این اس ضرورت دے ٹائم تے موت دا پیغام لایا ہے۔ جلے ہر چند بڑا چارہ کیتا اس ویلے آکھن لگے آرز انا ھذا، میرے نال گل کرن نال کچھ نہیں بندا۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر انہاں تلا چوں تیل نہیں نکلدا، جے کر گل کرنی ہوئی تے مالک نال کر،
ساڈی تا جرت نہیں جو آکھیے اللہ یہ ضرورت بچارے دیا وچے راندیاں لہذا چپ چکر چند منٹ یا چند دیاڑے میری اتنی جرت کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری اتنی جرت نہیں پر کم از کم میری ضرورت تا دس. اگو آخر لگا جناب عالم الغیب والشہادہ انہوں ضرورت دسن دی ضرورت کائی نہیں. وہ جدہ جانتا ہے سارا کچھ پاوے غیب تے پاوے شہادت اس جان کے بھیجے ہے. ہوں جے تو کائی کر سکتا ہے تا کر ساڈی تا طاقت نہیں جو اللہ نو اے موشوا دے. ضرورت تو ہائی مگر ہائی جائز. کیڑی ضرورت؟ اللہ پاک دی اجازت نال مسجد بنوائیتا پیا اللہ دے حکم نال بیت اللہ تیار کروا رہے اور ادو موت بھی آ گئی. اللہ کا قانون ہے کہ جس آدمی نو کوئی ضرورت پوے تے ضرورت پھیلائے کہیں دے اگے یہ اجازت اس دا قانون دے تے ادو بھاویں موت دا ٹاکرا تھی بھی ونجے میں اس نو مرن نہ دے سا جے توڑی ادیاں ضرورتاں پوریاں نہ کر لے. تے جے بندہ اپنی ضرورتاں پھیلائے مگر خدا دے قانون دی پرواہ نہ کرے. اج کل لوگ سودے کرتے ہیں کئی کاروبار بھی کرتے ہیں سودی لین دین کھادا تے واشنگ مشین سکوٹر تے بلائی فٹاری کر کے مڑ کر تعویل یہ ایج نہیں تے اینج جائز ہو وئی سی اینج نہیں تے اینج فرشتے تو آتے لکھ لا دے تے یہ بوتھی تے کھلا ایریا جہے کام شک پمتا پیا ہے مومن تو اس نے نیڑے ہی نہیں جا سکتا. تو کی ایماندار ہو سکتا کہ تینوں پیسے کی ضرورت ہے جائیداد کی ضرورت ہے اولاد کی ضرورت ہے کہ قانون کو استعمال کر جڑا مالک نے دسیا ہے. اگر کوئی شک والی بات آ گئی ہے مومن آدمی شک دے پیچھے نہیں چلتا مومن یقین نال چل رہا. کئی سمجھ آتی پی رے تعویلہ کر کے سود کھاندے ہو جاتے ہو کوئی حرج نہیں. اللہ جانتا ہے گو کھا لو تو اتنا وہ گناہ نہیں جتنا سود کھاون کا گناہ. جتنی برکت اس ضرورت جیڑی ضرورت اللہ پاک اپنے قرآن مقدس قانون دسیا ہے اللہ کی ذات گواہ ہے اتنی برکت اور کسی کام نہیں جتنی اللہ کے قانون کے مطابق ضرورت پھیلانے برکت ہے. نبی علیہ السلام کو آ گئے مہمان کہ آ گئے غالباً اگے میں واقعہ سنا رہا. نبی علیہ السلام فرمایا بھائی ہے کوئی تے جڑا مہمان کو کھین ونجے. کہیں آخیا جی میں 2 کھین وئی سا کہیں آخیا 3 کھین وئی سا کہیں آخیا 1 کھین وئی سا سارے کھین گئے تے ہکو بچ گیا تے ہوے ماشاء اللہ 2 آدمی دے چٹے چٹ مشکل آوے اصل چلتے اسے تو رہے کوئی 2 کھیل گیا کوئی 3 وہ ویکھن تو حیرت چھوڑ بجنے بھائی یہ بیٹھا رہتا چنگا جلے وہ ایک بچیا نا سبحان اللہ. اللہ دے رسول تھوڑے تھوڑے مسکراوے نہیں فرمائے سمجھے کیوں سمجھی تو بیٹھے مار کا کیوں کرنے کترائی دے کہ مسکرا کے فرمایا بھائی اس نو کون کہنے ویسے ہی جلے کوئی نہ بولے. یہ اللہ کا سپیشل مہمان ہے. ایک صحابی اٹھے سا کہ یا رسول اللہ میں واجب جو پتا ہی کی تیرے سجیندہ رہا کہ اس مہمان دے ٹکن دی بھی تو ضرورت ہے کہ جلے اللہ دا رسول آتا پیا ہے گویا کہ اللہ دے 10 خطی ہو گئے تا اللہ دا رسول بیٹھا آتا ہے. اس واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دے قانون دے مطابق میں لے کے جا رہا ہوں اس نو مہمان. جلے گھر گیا تو دور آئی آخر لگا او فلانی خیر ہوئی کرما لی اج وڈے کو بخت ساڈے. اس آخیا کنجے آخر باہر نکل کے دیکھ جڑے بختاں دے ڈھگ لگے پے اللہ تے اللہ دے رسول دہاں دا مہمان ساڈے گھر آ گیا. سبحان اللہ بلے بلے. اندازہ لگاؤ ضرورت ہے
لکھیا ہے ضرورت خدا پوری کرے گا. جتھے اللہ دے قانون دے مطابق ضرورت آ وجے اس ضرورت نو اللہ ادھورا نہیں رہن دیتا. وہ جو باہر نکلی سبحان اللہ. وہ 6 بال 7واں تُویں تے 8ویں میں خیر آوی تے یہ تو 8 جتنا ہکو شالا نت پیا میں اللہ دے مہمان. پر یہ اپنے گل جو عذاب گت آتا یہ سچ نو کرے. اللہ دے رسول نہیں ناراض کی تو ہی خواہ بخواہ یہ خدمت نہ ہو سکی تو سارے پلے کاش نہ رہے. اسا کیا بلا وہ بھی ساریا ضرورت پوریا کرنے والا کون ہے؟ اصا جڑی ضرورت دے پیچھے ہیں یہ میں کلیا نہیں آتی. اللہ رسول در بھیجن رسول سادر بھیجا ہے. یہ دہاں دیا ضرورتوں کے پیش نظر آیا. تو انج کر کاشا پئی ہے ہی گھر. اسا کیا بھلا ہو بھی آ تینوں دکھاوا. لوٹا چاہتی آئی آخر لگی تلی کرے نہ انج تلی کی دو لوٹا پلٹے اس چا لت جواں دی آٹے دی بھری ہوئی. آخر لگی اللہ جاندہ یہ کچھ کر رہے جے اور کچھ. اسا کیا چنگا انج کر کسے نو پکا تے چپ کر کے مہمان نو کھوا. جڑے ویلے یہ روٹی مہمان دے اگے رکھن لگ سے بال بچے الگ ہونے تو تے میں بھی کول ہونا ہے. جڑے مہمان کھاون لگے چھلا مار کے دیوا بجھا چھوڑے تے خالی نے منجی تے بہ کے چبکارے ماری رکھساں تو تے میں تاکہ مہمان سمجھے جو اے نہیں کھاندے پئے. ہائے 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 تے کہ کلا کے اللہم انی ارجوکا. اللہ ساریاں امیداں مینو تیرے اتن ہور کسے نال امیداں کوئی نہیں. تے امیداں اسے تے رکھیندیاں جڑا ضرورتاں پوریاں چا کرے. تیرے بغیر کوئی ضرورتاں پوریاں کرن والا مینو کوئی نہیں ملیا. تیرا سبق بھی نہیں تے تیرے محمد نبی دا بھی سبق ہی نہیں ہے. اس واسطے میں لے آیا جڑا کچھ کردا پیا اللہ یتقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ہی قبول کرنا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں. اس دی بیوی نے جدو کھانا پکا کے تیار کر کے مہمان دے اگے رکھیا انجی ہو کے لکھن لگی تے چھلا مار کے دیوا بجھا دیتو. بیٹھے ہاں دو خالی چبکارے مریندے جویں روٹی کھاون والے مریندے ہیں. تاں جو اس مہمان نے آکھیا تساں وی کھاندے بیٹھے ہو. آکھن لگے اللہ برکت دے وی ہمت کر انج نہ آکھن جو کھاندے بیٹھے ہیں مت جھوٹ نہ ہو مت جھوٹ نہ ہو ونجے. ہاں اللہ برکت دے کھا ہمت کر شاباش شاباش. جلے وہ کھا بیٹھا اللہ دی حکمت ہے کہ وہ قسم چاہ کے آکھن لگا مینو اللہ نے ڈٹھے دی قسم ہے جتنی لذت اج روٹی تے آئی ہے یہ جہاں لذت میں اج توڑی کدے کسے روٹی وچ نہیں ویکھیاں. اللہ تانوں وسدا رکھے. اللہ تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرے. ہن مینو اجازت دیو میں ہسدے رستے خوشی دل دے نال جا رہا اس کیونکہ میں آیا ہم گھر وچ محمد رسول اللہ دی عبادت نو نوٹ کرن کے راتی کیویں کیویں عبادت کردے ہیں. میں ون کے رانا ہی اٹھائی تاکہ اللہ دے رسول دی حرکات نو میں نوٹ وچ لے جاواں تے پتہ لگے کہ میں کی کرنا ہے اپنی زندگی وچ. لہذا خوش ہو کے مینو اجازت دے دیو. انہاں آکھیا ناراض آخ کوئی نہ مت اللہ دے پاک رسول دی خدمت چن کے ساری شکایت دا دفتر کھول ونجے. اور رو کے وت قسم کھا کے آخر لگا جتنی لذت مینو اج کھانے وچ آئی. اللہ خلوص نو بھی کوئی بڑا دخل ہوتا ہے اس لذت عیش دے اندر. نتیجہ کہ نکلیا وہ ٹر گیا. پیچھے میاں بیوی ایک دوے دے منہ در تک کے کہندے ہون کے کریے دونوں کہندے وہ بھی ضرورت کہ کھانا ہوے
مگر یہ بھی ضرورت ہے جویں اگے عادت ہے رات نو اس نفلی عبادت تا کر دے یہ شروع نماز اس نے الگ نیت دیتی اس نے الگ پر پہلے آخیا انج کر تو اے بچے تینوں پٹائی سن ہو دیگچی وچ پانی پا کے اتنے چپلی دے کے تے اس چولہے تے دھر کے تلے اگ ٹمکا کے جے کوئی آکھے مینوں بھوک لگی ہے تین اشارہ کرے او ویکھیا ہی نہیں چولہے انج نہ آکھے جو کاشا پکدی پئی کور نہ بنے انج آکھے او ویکھیا ہی نہیں چولہے دل انہاں دا خیال ہی ہو سی کہ کہیں نہ کاشا پکدی پئی انہیں تھپکیاں دے کے اولاد نو سوا دیتا میاں بیوی دوویں رل کے تے اپنا اللہ دی عبادت نو شروع ہو گئے تا سجدے دے اندر پئی ہے کنار رکعتاں دے بعد پتہ لگدا ہے کہ پچھو چپڑی کوئی ہلیندا پیا چھونی تو ڈھکن کنی دے دتا ہویا سلام پھیر کے ویکھ دیے تے معلوم ہوندا اُتا چمدا پیا ڈھکن جی جا کے ویکھ دیے تے پلا نال تے گچی بھری ہوئی ساڈیاں کنیاں جدا اگلا ہی چاہو آئندہ انج نا یہ وتا تھا میں مسلمان آ کے مسلمان کے لگے تے ضرورت پیچھے بدماشی کرتا کے لگے ایک مسئلہ پوچھا جا تھوڑے کو پوچھا یہ داڑھی کہڑی ضرورت کے پیچھے منائی ہو اور پتہ لگتا ہے نا ایماندار کا لکھ لعنت ہی نہیں اور کچھ ہی نہیں بس یہ کافی نہیں آخر کا ضرورت پیچھے منائی ہے نا تحسبونہ ہنیئا وہو عند اللہ عظیم جس گناہ کو تو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے پتہ چلے گا کہ دن قیامت کی اللہ کے دربار میں سیریس کیس بن کے سامنے آ گیا تو سمجھنا ہے گناہ کوئی نہیں وہ کیڑی ضرورت پیچھے محمد پاک انہوں محفوظ رکھے ہے تو کیڑی ضرورت پیچھے منا چھوڑیا یہی جو سوال خدا چ کرے تو کے جواب دے سے تیری حج کی وار گئی ادائی جی نے کیتی گئی تیری نمازیں ادائی گئی تیرے عقیدے ادائی گئے تیرے توحید کے دعوے ادائی گئے سب کچھ ضائع ہو گئی سی اگر اللہ نے سوال چلے کوئی سمجھ آتی پئی ہاں بس سمجھ آتی پئی شاباش ہاتھ کھڑا کرو جنہوں کاج نہیں یہ بھی اتاولی جی یا نہ کی کرنا تا تو بندہ چپ ہوئے گا اچھا توجہ کر شاباش ضرورت آ بندیاں مگر اللہ کرے جڑے ویلے موت آوے اس ویلے ضرورت جائز ہوے ضرورت جائز ہوے سلیمان علیہ السلام دے موت دا وقت آ گیا نیڑے مگر ادو ضرورت ہی جائز ضرورت کھلوتی آئی نہ جائز ضرورت نہیں تے جائز بھی او ضرورت ہے جدی اجازت کدو ملی ہوئی ہے اسرائیل نو کہتے سلیمان علیہ السلام یار مسیت ادھوری رہے ویسی مسیت انہاں کیا جناب پاویں اتا ہی پٹی ونجن مکمل ہی ہو ونجے میں تو ذمہ نہیں میں بھی ایک ضرورت دا ماریا آیا جو اللہ دا حکم انجے ہے میں انجے کرنا ہے اس واسطے کیش ہے فرمائیں دے آدھا کول خانی کہتے ہیں جیسے کہ راتی انہیں کر انہیں کرنے آپ اور مارو مت تو ہوڑیا مارتے ہوڑیا کرے بڑے گند گند ہوتا ہے بھویں دے ہوئے تو بھویں راتی ہوئے انج نہ کرو وقت ضائع نہ کرو توجہ کرو تاکہ گل میں چند منٹ مکا کے ول چھٹی کرا کہ میں بہرحال کچھ کم کرنا توجہ کرو توجہ ہے میں بھی اپنی ضرورت پیچھے آیا کہ اللہ دے حکم نو ٹالن دی اجازت ضرورت ہے کہ تو بیت اللہ بنوا رہا ہے میری ضرورت ہے کہ میں بیت اللہ دے آخر نال آیا آپ میں نہیں آیا
اللہ کریم فرماندا ہے آؤ میں تمہیں سچ کر کے وکھاواں جی ضرورتاں تیریاں اللہ دی رضا دے مطابق ہوون ادو تیری زندگی دے دھاگے بھی جے کر مکے کھلے ہوون مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم یا میں زندگی تا مکئی ساں جے پہلے تیریاں ضرورتاں پوریاں کر لے. سلیمان علیہ السلام نو اللہ کریم نے ایک تجویز ذہن چ دتی آپ تجویز پہ کریں دن موت دا ایک سیکنڈ بھی اگا پیچھا کوئی نہیں ہویا. اس واسطے سلیمان علیہ السلام فرماندے چنگا یار جے تیرے ہاتھ وچ کچھ نہیں تا ہاں میں بھی ہاتھ مت خالی مشورے تے دیون دی طاقت میں سلیمان علیہ السلام وچ کوئی نہیں. ہن انج کر جے سر پر موت دا وقت آ وی گیا ہے تے مینوں اٹھائی ونجن دے جتھے مسجد بندی پئی ہے او دے نال میرا عبادت خانہ ایک بنیا ہویا ہے اسے حجرے دے محراب وچ مینوں کھلون دے مینوں کھلون دے ادو بھی کتوں سی تے ادو بھی ٹیک تے اپنا سوٹا جڑا میں کھاڈی تلے ہی ٹیک لا کے کھلوسا ادو ادو بھی تڈ لگی کھلیو سی چپ کر کے روح چھک کے ادو روشن دان چویندا رہے. انہوں پتہ نہ لگے کدائی اتنا ہی پٹ کے وہدے نہ رہن کیوں قوم ڈاڈی شریف ہے جڑی میں لائی ہوئی ہے مسیت تے جن جن نے وڈا ہی نیک بن ونجے جن تھی اپنی ذات والی عادت ضرور کرے بلے بلے کلا تو تین اٹھایا تو نہیں پیا کلا تو دری بیٹھا. اللہ اللہ کوئی بے ایمانی ہوئے کوئی ضرورت ہے اللہ اللہ. اسی واسطے مسئلہ ہے نا کہ آدمی اگر بھوک تو مردہ پیا ہوئے بھوک تو مردہ پیا تے غیر اللہ دی نیاز پکی پئی ہے شریعت آدھی اگر سور ہوئے ہاں تو تینوں کھاون دی اجازت دیوائیں آج کتا ہوئے ہاں تو کھاون دی مگر یہ جڑی غیر اللہ دی نیاز ہے مر ونج تے یہ چکھے نہیں پیا. ان اللہ غفور الرحیم اوہ کھا جنوں اللہ معاف کرنا ہے تے شرک نو تو اللہ معاف لا یغفر ان یشرک بہ. جتنی رسمت بدتاں نے سچ غیر اللہ دا نظریہ ضرور ہوندا ہے اپنے نفس دے پیچھے لگتا ہے یا راہ نموز دے پیچھے لگتا ہے یا دکھاوے تے ریاکاری دے پیچھے لگتا ہے اللہ دی رضا کائے نہیں ہوندی تاں حرام ہے مومن واسطے کھا. جی تینوں مینوں کدے پتہ لگ وجے نا کہ اس کھانے چ کتنا کمال ہے اللہ جانتا ہے بندہ بھوک مر ونجے تے مشکوک چیز نہ کھاوے کیونکہ اس خوراک نال بنتا ہے خون کی بنتا ہے یہ خوراک ہوئے نا مشکوک تے حرام تو خون ہی بن سی حرام اگو جڑا نطفہ بن سی وہ بھی حرام جڑا جم سی وہ بھی حرام دا نطفہ جم سی حلال دا نہیں جمتا اور اس کام حرامی آلے ہی کرنے حلالی آلے کی نہیں کرے. جی بندے نو پتہ ہوئے مومن تے ایماندار نو تے مولوی تے پیر طبقہ یہ تا حرام نو حرام سمجھے ہی نہیں تاویلا کر 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 کے جے کدا انہاں دا وقت بھنڈیون تو بدنامی تو اے اگر بدنامی دا ڈر نہ بنیا تاویل کر کے سور نو کیویں نہ کہ حلال کیتے کھلے ہوے. اللہ پاک حیا دے تے بندے نو دین بھی سمجھ آوے. قانون ایک ہوئے کہ ضرورت جو بھی تینوں آئی ہے اس ضرورت دا حل پوچھ تا کہیں کو لو جی مالک کو پوچھو ہی تو مالک دی کتاب قانون نافذ کرا لے تیرے گھر چ موجود ہے اس ادارے نو حل کر کے دسن والا محمد پاک دی سنت موجود ہے تو کدا ہی خار نہ کھاسے. سلیمان علیہ السلام انج کر کے کھلے تے چپ کر کے روح چھکیندا تے دوں پچھواڑے دنوں نکل گیا وہ اپنے کام میں لگے کھلے وڈا مستری انہوں نے آتا جلدی کرو اج آیا کھلائی نے کول میرے آ گیا نے جلدی لایا اٹا لایا گارا لایا جڑی سال چ بننی آئی وہ دیہڑی اللہ پاک کریم
اپنی قدرت دے تقدس نال ضرورت اپنے آپ پوری پیا کرویندا ہے، جڑی دل دی خواہش آئی اللہ پوری پیا کرویندا ہے، تے موت دا وقت بھی کدے ٹل نہیں سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر تو انہی طرح کھلن آسرے تے ٹیک تے سہارے تے تاں جے کچھ عرصے دے بعد مستری صاحب آتے تو حرامی آؤ جڑا یہ نکلدا نہیں پیا نا باہر، یہ جڑے دڑے نکلے تو ڈگا بن کے سٹ دینی ہے، یہ کئی نیتی ضرور کلا ہے جڑا اندر کلایا ہے، کد تو پچھلے پاسے دا پتا اللہ پاک انہاں دے ٹھول دا پول بھی کھلیندا ہے، مسئلہ بھی مومناں نو سمجھائیندا ہے، نال نال ضرورت نو بھی حل پیا کریندا ہے، ایک کام تے 5 کاج پیا کٹدا ہے اللہ پاک، حتیٰ کہ کام سلیمان سنتن کاملا، پورا سال انہیں کھلا رہ گیا وجود حضرت سلیمان علیہ السلام دا۔ کتنے سال؟ سنتن کاملتن، پورا سال کھلا رہا، وہ لگے رہے حتیٰ کہ اس عرصے وچ مسجد مکمل آئی تے اس ویلے آکھن لگے یار اتنا لمبا مراقبہ تھا کہ کدا ہی نہیں ہویا حضرت صاحب دا، یہ اتا مسجد مکمل کرنا لیا ہے تے اجڑ بھی باہر نہیں پہ نکلنا، اتنے دن ہو گئے، ایڈا چپ دا روزہ، ایڈا لمبا روزہ رکھیا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جے انہیں کھلا رہندا تا مسئلہ نہیں کر سکتا، میں ضرورتاں بھی پوریا کرنیاں انہاں دیاں، موت بھی دینی آئی پر مسئلہ ہی سمجھاونا نال نال انہیں طرح کھلا رہا۔ میں کہ کیتا سیوی پیدا کیتی، دیمک پیدا کیتی، خون دا کیڑا پیدا کر کے اس نو حکم دیتا کہ حضرت صاحب جڑے لاٹھی تے سوٹے دے سہارے تے کھلن اسے سوٹے شریف دا مڈھ کے کر، توجہ ہے، حالانکہ حضرت موت تا حضرت صاحب تے آئی کھلیے پر او دے جسم نو سوی نہیں لگن دیتی۔ مسئلہ سمجھیندا پیا ہے کہ اللہ دا پیغمبر دا وجود پاک ہوندا ہے، نہ زمین انہوں تبدیل کر سکتی ہے نہ آسمان تبدیل کر سکتا ہے، سالا کہ سخت چیز تا لکڑ پر لکڑ نو تا زمین دا اثر پیدا ہو سکتا ہے، پیغمبر دے وجود تے زمین دا اثر گندا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے لکڑ نو لا دیتی سی تاکہ کھاوے، جڑے ویلے مڈھ پولا ہویا فلما خر انہوں نے مسجد مکمل کرن دے بعد جاتی پائی جو وکھا ہے روشن دان وچوں جے ویکھیا تا ڈنڈا کدائیں حضرت صاحب دیاں باہواں کدائیں، سر مبارک کدائیں تے وجود تے اے لتاں کدائیں، بالکل یقین ہو گیا اوہو اے تا کدائیں مدت ہو گئی ہے، موت آ گئی ہے، ایسا انہیں پھائے چڑھے رہ گیا ہے، حال وہ ساڈا کم بنی گیا۔ اگے ساڈیاں دکاناں وجدیاں ہن تے مشرک مولوی ڈھول وجا کے آتے ہن اتھائی بیٹھے ہوئے جن کہا فلانے علاقے چ ہو کے چٹکی چ خبر دے دیں یہ تو ساڈا پول کھل گیا ہے، ایک کٹ دے پردے دے پچھو سانو پتہ کوئی نہیں لگا، معلوم ہویا عالم الغیب کون ہے، او جیندے جاگدے پردیاں دے وچوں ویکھ کوئی نہیں سکدا، یہ تا در 7 گز مٹی تو تلے مویا پیا ویدا ہور کراڑ کدوں مول لونے پاؤ سکتے۔ کوئی سمجھ آئی نہیں؟ ہاں ایک کام تے کئی کاج
ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام دی بھی پوری ہو گئی. معلوم ہویا قانون اللہ کریم فرماندا ہے او بندہ تو ضرورت تو بغیر نہیں رہ سکدا. او بندہ تو لالچی تے حریص پاویں بہشت چ بیٹھا ہوئے تو اتنے بھی آنا میرا ضرورتاں تے ضرورتاں ضرورتاں ضرورتاں. اس واسطے بندہ مار کھاندا ہے تے اپنی لوڑاں تے ضرورتاں پیچھے کھاندا ہے. لہذا مری نہ ونجے جے ضرورتاں پانی تے میری کتاب کو لو پوچھے, میرے پیغمبر دی سنت کو لو پوچھے. میں ادارہ نافذ کرن والا قانون نہ دہاں, میں اپنی کتاب وچ نازل کر دیتا ہے. ضرورتاں میرے کو پوچھنا تیرا کام, پاویں موت بھی سر تے آ گئی ضرورتاں تیریاں پوریاں پہلے کرے سا تے دنیا تو بعد چ لائے وی.